السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منزلہ انیس کوکر ہے اور میں آپ کو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں۔ اسی سلسلے کی یہ 5ویں کڑی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور آپ میں جوش و خروش بڑھ گیا ہوگا اور سیکھنے اور سکھانے کی جستجو پیدا ہو گئی ہوگی۔ اور اس سے پہلے کہ میں 5واں لیکچر سٹارٹ کروں تو میں چاہتا ہوں کہ چوتھا لیکچر اور پچھلے جتنے اسباق پڑھے ہیں ان کا تھوڑا سا ریکیپ کر لوں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے سبق میں انٹروڈکشن ٹو HTML کروایا تھا کہ HTML کو ٹیم برنی-لی نے ایجاد کیا تھا، دریافت کیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کو مارک اپ لینگویج کے لیے اس کو مارک اپ لینگویج کہتے ہیں اور اس کو تقریباً ہر ویب سائٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرنٹ اینڈ یعنی کہ ڈیزائن بنانے کے لیے، ویب سائٹ کا ڈیزائن بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کوڈ ایڈیٹر کے بارے میں پڑھا تھا۔ کوڈ ایڈیٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ مارکیٹ میں بہت سارے کوڈ ایڈیٹر اویلیبل ہیں، لیکن ان میں سے کون سا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو 3 ریکمینڈ کیے تھے، ایک نوٹ پیڈ پلس پلس تھا، ایک سبلائم ٹیکسٹ تھا اور ایک ویژول اسٹوڈیو تھا۔ تو میں نے جو پریفر کیا تھا وہ سبلائم ٹیکسٹ کیا تھا کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والا کوڈ ایڈیٹر ہے، تو اس کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سبلائم ٹیکسٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور ڈاؤن لوڈ طریقہ بتایا تھا اور پھر انسٹال کرنے کا بھی میتھڈ بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے HTML کا بیسک سٹرکچر پڑھا تھا اور اس میں بیسک سٹرکچر کو بنانے کے لیے بنیادی کریکٹر جو ہیں ان کے بارے میں بھی سیکھا تھا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بنیادی ڈھانچہ تھا یا بیسک سٹرکچر تھا اس میں اب مزید ہم چیزیں ایڈ کرنا سیکھیں گے۔ تو آج کا ٹاپک اسی کے بارے میں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پچھلے اسباق کی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو ایک بار اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، کسی قسم کی دشواری ہو، کسی قسم کی دقت ہو تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی پریشانی، دقت اور دشواری کو دور کر دیں گے اور آپ کے مسئلے کا حل دیں گے۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو ہو کامنٹس کریں، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو پراپر سلوشن دیا جائے گا۔ آج لیسن نمبر 5 ہے۔ لیسن نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے ہیڈنگز کے بارے میں، یعنی کہ HTML میں ہیڈنگ کا استعمال، اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر۔ تو آئیے اب ہم لیسن نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہیڈنگ کیا ہوتی ہے۔ ہیڈنگ جو ہے یہ لفظ ہیڈ سے نکلا ہے۔ ہیڈ کے معنی سر کے ہوتے ہیں اور اس کے معنی مین کے بھی ہوتے ہیں، اور دار و مدار جو چیز ہوتی ہے اس کو ہیڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کو پروفیشنل طور پر یا میننگ فل تعریف دیکھی جائے تو ہیڈنگ جو ہے، ہیڈنگ ایک ورڈ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک سنگل لفظ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ لکھ دیں، اگر آپ سیب کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں تو اوپر لکھ دیں سیب۔ اگر آپ HTML کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف HTML لکھ دیں، تو جو یوزر ہوگا، جو ریڈر ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے جو یہ مضمون ہے، یہ آرٹیکل ہے، یہ HTML کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک فریز ہو سکتا ہے، مثلا کوئی بھی آپ ایک میننگ فل فریز ہو سکتا ہے۔ فریز جو ہوتا ہے وہ جملہ نہیں ہوتا، ایک مختصر سا جملے کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، ایک پارٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو فریز کہا جاتا ہے۔ تو فیروز جیسا جیسے میں نے اوپر لکھا ہے ہیڈنگ ان HTML، یہ ایک فریز ہے، تو اس کو بھی آپ ہیڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ کو سرخ رنگ کی نظر آ رہی ہے سب سے اوپر اسکرین کے اوپر، سب سے اوپر ہیڈنگ ان HTML، یہ ایک فریز ہے۔ اس کے علاوہ
سینٹینس بھی ہو سکتا ہے ایٹ دا بگننگ آف اے ریٹن پیسیج، یعنی کہ ایک پیراگراف لکھا ہوا ہو تو اس کے شروع میں جو سینٹینس ہوتا ہے، ایک جملے کا حصہ ہوتا ہے یا ایک ورڈ ہوتا ہے یا ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو جو ہے ہیڈنگ کہتے ہیں۔ اور ہیڈنگ جو ہے وہ نیچے والے کنٹینٹ کی کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کنٹینٹ کس کے بارے میں ہے۔ اب آپ نے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ہیڈنگ ان ایچ ٹی ایم میں لکھا ہوا ہے، تو اب ہم نیچے میں نے جو ڈسکس کیا ہے وہ میں نے ہیڈنگ کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ ہیڈنگ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہیڈنگ کو ہم کیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹنس آف ہیڈنگ ان ایچ ٹی ایم میں ہیڈنگ جو ہے وہ ویب سائٹ میں پیجز کو اسٹرکچر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اوپر ہیڈنگ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے نیچے متعلقہ پیراگراف لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یوزر ہیں وہ پیجز کو ہیڈنگز کے ذریعے ہی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنا مطلوبہ ڈیٹا جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی ویب سائٹ میں صرف اگر آپ ہیڈنگ کا استعمال نہ کریں، صرف ٹیکسٹ ہی لکھتے جائیں، کوئی اس کے اوپر ہیڈنگ نہ دیں، تو یوزر آپ کی ویب سائٹ پر آئے گا لیکن وہ بغیر پڑھے چلا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی بریکی کے ساتھ ٹیکسٹ کو زیادہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ ٹیکسٹ کو پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ ہیڈنگ جو ہے وہ کنٹینٹ کو خوبصورت بھی بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ہیڈنگ کا استعمال سرچ انجن میں ہوتا ہے۔ سرچ انجن میں جو انجن ہوتا ہے وہ یہ اسٹرکچر کا انڈیکس بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق سرچ کرتے ہیں اور پھر یوزر کو ڈیٹا مہیا کرتا ہے۔ یہ ایک کی ورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک بک خریدیں اور بکس کے اوپر سب سے پہلے آپ جو تلاش کرتے ہیں وہ فہرست تلاش کرتے ہیں۔ فہرست کو انگریزی زبان میں انڈیکس کہا جاتا ہے، اور فہرست میں جو ہے وہ سیدھا یعنی کہ موٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں، جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کو اوپر لکھ لیا جاتا ہے تاکہ پوری کتاب کھنگالنی نہ پڑے، پوری کتاب نہ پڑھنی پڑے۔ اسی طرح سرچ انجن جو ہے، آپ کوئی چیز گوگل پر سرچ کریں، سرچ انجن ہے گوگل، تو اس کے اوپر آپ کوئی چیز سرچ کریں تو وہ فوراً آپ کی مطلوبہ ویب سائٹ کو آپ کے سامنے لا کر دے دیتا ہے۔ یہ سب ہیڈنگ کی بدولت ہوتا ہے۔ اس کو عرف عام میں ایس ای او بھی کہتے ہیں، جس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، یہ ایک الگ سے کورس ہے، اس کی بیس پہ سرچ انجن کام کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب احتیاط ہوتی ہے، کیشن ہیڈنگ کو آپ ویب سائٹ میں استعمال کریں، لیکن اس کے بارے میں ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ ہیڈنگ کو آپ نے صرف ہیڈنگ کے طور پر بھی استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں پر ٹیکسٹ کو بڑا کر کے لکھنا ہے تو آپ وہاں پر ہیڈنگ کا ٹیگ استعمال کریں اور ہیڈنگ لکھ دیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ کم ہو سکتی ہے اور آپ کی ویب سائٹ پر یوزر آنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ ہیڈنگ کو ہیڈنگ ہی رہنے دیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ہیڈنگ کو ایز اے بگ اور بولڈ ٹیکسٹ کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ پر جو پراپر طریقہ ہے جو ہم آگے آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اس کے مطابق آپ نے ٹیکسٹ کو بگ اور بولڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں جی ٹائپس آف ہیڈنگ۔ ویسے ٹائپس کی اب آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہیڈنگ کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہیڈنگ کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو ٹائپس اس طرح ہوتی ہیں کہ اس کو امپورٹنس کے لحاظ سے اس کی ٹائپ بنائی گئی ہیں، اور امپورٹنس کے لحاظ سے اس کا سائز رکھا گیا ہے، اور اس کی سائز کے بنیاد پر ہی اس کی ٹائپس اس کی اقسام کو منظم کیا گیا ہے اور اس کو اقسام میں ڈالا گیا ہے۔ تو ایچ ٹی ایم ایل جو لینگویج ہے، اس میں ہیڈنگس کی ٹوٹل 6 اقسام ہیں، 6 ٹائپس ہیں، جو کہ سائز کے اعتبار سے ہیں، یعنی کہ جو پہلی ہیڈنگ ہے اس کا سائز سب سے بڑا ہے، اور جو دوسری ہیڈنگ ہے اس کا سائز سب سے چھوٹا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ہیڈنگ کو ڈیفائن کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہیڈنگ کو کس طرح لکھنا ہے۔ ہیڈنگ کے ٹیگ کے لیے اینگل بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے، ایچ لکھنا ہے، اور پھر اس کے ایک لکھ دینا ہے۔ یہ ہیڈنگ ایک کو شو کرے گا، اور یہ سب سے بڑی ہیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ سائز میں
دوسری تمام ہیڈنگ سے بڑی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ڈاٹڈ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے اپنا جو ہیڈنگ دینی ہے وہ لکھ دینی ہے, جو لفظ لکھنا ہے وہ لکھ دینا ہے, وہ قدرے بڑا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ کو کلوز کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک پیئر ٹیگ کی شکل ہے تو اس کے لیے اس کو کلوز بھی لازمی کرنا ہے. کلوز کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اینگل بریکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے, پھر فارورڈ سلیش لگانی ہے, پھر اس کے بعد ایچ لکھنا ہے اور پھر 1 لکھ کر کلوز بریکٹ کر دینی ہے. اس طرح یہ ہیڈنگ بند ہو جائے گی اور یہ ایک ہیڈنگ آپ کی ہوگی. یہ ہیڈنگ جو پہلی ہیڈنگ ہے H1 ہے, اور اس کو آپ نے ویب سائٹ کا ٹائٹل دینے کے لیے, مین ٹائٹل دینے کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ پروفیشنلی طریقہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے اس سے کم اہمیت کا کنٹینٹ ہے, متن ہے, تو اس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. تو اس کے لیے آپ نے H2 ہیڈنگ کا استعمال کریں. یہ اس سے سائز میں تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, اور اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے H لکھا اینگل بریکٹ کے اندر, اس کو H2 لکھ دیا. ابھی ہیڈنگ ٹیگ ہو گیا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ پیئر ٹیگز کی ایگزامپل ہے تو آپ اس میں ہیڈنگ کا ٹیگ بھی بتا سکتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی تیسری ٹائپ آ گئی, تیسری قسم آ گئی. تیسری قسم میں اس کا سائز H2 سے قدرے چھوٹا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہیڈنگ 4 آ گئی, اور اس کے بعد ہیڈنگ 5 ہو گئی, اور سب سے آخری جو ہیڈنگ ہے وہ 6 ہے. عمومی طور پر جو ہیڈنگ کا استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ تر جو ان کا استعمال ویب سائٹ میں ہوتا ہے وہ ہیڈنگ 2 اور 4 کا ہوتا ہے, اور ہیڈنگ 1 جو ہے وہ ویب سائٹ کے مین پیج کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب ہیڈنگ کو ہم نے پڑھ لیا ہے, تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہیڈنگ کو جو ہے وہ ہم سبلائم ٹیکسٹ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے اب ہم سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے سبلائم ٹیکسٹ اوپن کر لیا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائل میں نے پہلے سیو کی ہوئی ہے. یہ جو فائل میں نے پچھلے لیکچر میں بنائی تھی وہی آپ کے سامنے کھل گئی ہے. تو اس کو میں نے کھولا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بنیادی اسٹرکچر بنا ہوا ہے. تو یہاں ٹائٹل میں لکھ دیتا ہوں کہ ہیڈنگ پریکٹس, HEAD ہیڈنگ ان HTML. اب اگر آپ اس کا پیج کھولیں گے تو ٹائٹل میں لکھا ہوا آئے گا ہیڈنگ ان HTML. تو اب ہم ایسے کرتے ہیں, یہ ٹائٹل تو سیٹ کر لیا. یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں. تو یہاں پر میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے اس کو بناتا ہوں, وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ویب سائٹ ٹائٹل. ویب سائٹ ٹائٹل. تو اب یہ کر کے ہیڈنگ کو میں نے کلوز کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد میں دوسری ہیڈنگ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. دوسری ہیڈنگ کے لیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی پیراگراف ٹائٹل ہو گیا. اب تیسری جو ہیڈنگ ہے, تیسری قسم کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں تھرڈ ہیڈنگ. ٹھیک ہو گیا. اس کے ٹیگ کو بھی میں نے کلوز کر دیا. اب آگے آ گئی جی 4 قسم. اس میں میں فورتھ ہیڈنگ لکھ دیتا ہوں تاکہ جب میں ویب سائٹ کو اوپن کروں تو آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سی ہیڈنگ کہاں پہ اور کیسے دکھائی دیتی ہے. سب سے آخری جو ہیڈنگ ہے اس کا کنٹینٹ, اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں 6 ہیڈنگ. اور اس کے بعد ٹیگ کو کلوز کر دیا. Ctrl+S دبانا ہرگز نہ بھولیے گا, کیونکہ جب تک آپ فائل کو سیو نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ڈسپلے نہیں ہوگا. اب ہم نے ہیڈنگ کو لکھ لیا ہے 1 2 3 4 5 6 ٹوٹل 6 اقسام ہوتی ہیں جو کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے. اور اس کو جہاں پہ میں نے باڈی کے ٹیگ کے اندر لکھا ہے کیونکہ اس کو ویب سائٹ کے باڈی میں کنٹینٹ میں شو کروانا ہے, تو جو باڈی میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ویب سائٹ پر شو ہو جاتی ہیں. اگر اس کے علاوہ اگر میں ہیڈ میں لکھوں تو وہاں پر شو نہیں ہوگی. اس بات کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. اب میں اس کو یہاں پہ رائٹ کلک کیا ہے اور یہاں پہ میں اب اس کو اوپن ان براؤزر کر رہا ہوں. جو میرا ڈیفالٹ براؤزر ہوگا اس میں یہ
اوپن ہو جائیں گی. اب یہ دیکھیں یہ سب سے پہلی ہیڈنگ تھی ویب سائٹ ٹائٹل کی, یہ یہاں پہ آ گیا. اب یہاں پہ میں نے وہ وہاں پہ ٹائٹل میں لکھا تھا ہیڈنگ ان ایچ ٹی ایم, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آ گیا ہے ہیڈنگ ان ایچ ٹی ایم ایل آ گیا. سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے اس کا سائز سب سے بڑا ہے, پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے جو سب سے 6 ہیڈنگ ہے اس کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہے. تو جہاں پر ضرورت ہو ہیڈنگ کی تو وہاں پر آپ نے اسی مناسبت سے سائز کے اعتبار سے وہاں پر ہیڈنگ کا استعمال کر لینا ہے. تو اب مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں مزید آپ کو سب لائن ٹیکسٹ میں ایک دفعہ پھر دکھا سکتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ 1 لکھی, یہ ہیڈنگ 1 ہے, پھر یہ ہیڈنگ 2, پھر 3, 4, 5 اور 6. ہیڈنگ کا جو ٹیگ ہے وہ پیئر ٹیگ ہوتا ہے, اور پیئر ٹیگ کے لیے یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اگر ٹیگ کو اوپن کیا ہے تو اس کو کلوز بھی کرنا ہے. کلوز کرنے کے لیے جب اینگل بریکٹ کو لکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے فارورڈ سلیش کا استعمال کرنا ہے. تو آپ نے فارورڈ سلیش کا استعمال کرنا ہے. فارورڈ سلیش کا استعمال ہو گیا. اور اب آپ کے سامنے کچھ ایکسرسائز کے اسی ویڈیو سے کچھ کویشچن لیے گئے ہیں جو آپ کی پریکٹس کے لیے ہے کہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. جواب دیکھنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کے لیسن کو احسن طریقے سے سمجھ لیا ہے اور اب آپ آگے والے لیکچر میں موو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو کویشچن ہے وچ ہیڈنگ یوز فار مین ہیڈنگ, یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے, اس لیے میں اس کو دہراؤں یا اس کے جواب دوں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے جواب خود سے تلاش کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور ہیڈنگ کو کم از کم 4-5 دفعہ لکھنے کی کوشش کریں اور اس کا زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اس کے کنسیپٹ کا کلیئر ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ہم پیراگراف کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ہیڈنگ کو ریوائز کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی حمد علی اس کا خراب سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.